بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج حضور غریب نواز کے ان واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم شیر خوارگی میں ہی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ آپ عالم میں شیر خوارگی میں ہی آپ کرامتیں کرنے لگے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کے گھر آتی اور وہ بچہ دودھ کے لیے رونے لگتا تو آپ اپنی والدہ محترمہ کی جانب اشارہ کرتے۔ آپ کی والدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی۔ اس پر حضور خواجہ خواجگان بہت خوش ہو کر فرط مسرت سے مسکرانے لگتے۔ جب غریب نواز کے آستانے میں آپ کے گھر پہ کوئی عورت اپنے بچے کو لایا کرتی تھی اور آپ بہت ننھے تھے اس ٹائم، حضور غریب نواز بہت بچپن تھا آپ کا، تو اپنی والدہ کو آپ اشارہ کیا کرتے تھے کہ والدہ ماجدہ آپ اس کو دودھ پلا دے، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا اشارہ سمجھ جایا کرتی تھی اور اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور اس بات کو دیکھ کر حضور خواجہ خواجگان بہت خوش ہوا کرتے تھے، بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 3 سال کی ہوئی تو اکثر و بیشتر باہر سے اپنے ہم عمر بچوں کو بلا کر گھر لے آتے اور انہیں انتہائی محبت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جب وہ آسودہ ہو جاتے تو آپ بے پناہ مسرت محسوس فرماتے۔ حضور غریب نواز کی کرامتوں کا یہ عالم تھا کہ اس ٹائم سے بچپن سے ہی آپ سارے بچوں کو جو باہر ہوتے تھے بچے اپنے گھر پہ لے آیا کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہیں حضور غریب نواز کی کرامتیں جو زمانے سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روز کا واقعہ ہے، عید کا دن تھا، ہر طرف مسرت و شادمانی کا ماحول تھا۔ سرکار غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ نہایت عمدہ اور نفیس لباس زیب تن فرما کر نماز عید کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس دیکھا۔ سرکار غریب نواز کو اس کی غریبی اور لاچاری پر بہت دکھ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر حضور غریب نواز نے اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب نابینا کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غریب نواز کی کرامتیں ہیں اس ٹائم سے۔ وہ مذکورہ بالا واقعات کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن عہد طفلی اور شیر خوارگی میں ہی نہیں بلکہ خلقی اور پیدائشی غریب نواز ہیں، اور یہ صفت خاص آپ کی حیات ظاہری تک ہی نہیں بلکہ بعد وصال بھی آپ سے کبھی کسی حال میں جدا نہ ہو سکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ آج بھی آپ اسی طرح غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، مظلوموں اور بے سہاروں کو نزدیک و دور سے خوب نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم سب کے لیے غریب نواز رہیں گے۔ بے شک دوستو، یہ وہ واقعہ ہے کہ حضور غریب نواز جب آپ عالم شیر خوارگی اور جب بہت ننھے تھے، بہت چھوٹے تھے، آپ کی عمر ایک دم ننھی تھی، اس وقت حضور غریب نواز یہ کرامتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے تھے اور عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ سارے بچوں کو اپنے گھر پہ روز کھانا کھلانے لے آیا کرتے تھے، اور کوئی عورت اپنے بچے کو پریشان حال میں جب گھر لاتی تھی، اس کا بچہ بہت رویا کرتا تھا تو حضور خواجہ خواجگان اپنی والدہ کو اشارہ دیا کرتے تھے کہ ماں اس کو دودھ پلا دیں، تو وہ بچہ جب دودھ پی لیا کرتا تھا تو وہ بڑا خاموش ہو جایا کرتا تھا، سکون میں آ جایا کرتا تھا۔ اور اس بات کو دیکھ کر حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوا کرتے تھے، بہت مسکرایا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ بچپن سے یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت سکون میں آ جایا کرتی تھی حضور غریب نواز کی۔ عید کا روز ہو، کوئی بھی دن ہو، حضور غریب نواز کی کرامتوں کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ کرامتیں حضور غریب نواز نے کری، اور آج تک دربار غریب نواز کے اندر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے بحکم رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں اترتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب کو سلام اور دعا۔ اللہ حافظ۔